زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ محبت پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے چوتھے پاری کی سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ آپ حضرات کی روبرو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ ہے اور چوتھا پارہ ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر میں موجودہ حالات کے تناظر میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں سے خطاب فرمایا ہے، جو کہ قرآن مقدس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے تمام بندوں سے، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا کسی بھی مذہب سے مسلک سے ان کا تعلق ہو،
سب سے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے، ایک شخص سے، ایک انسان سے پیدا فرمایا۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اس کے جوڑے کو، اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو پھیلایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ والارحام، اور رشتوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، تمہاری کوئی شے، تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی خیال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں کو شرق سے لے کر غرب تک، پورب سے پچھم تک، اتر سے دکھن تک، جتنے بھی اس کے بندے دنیا میں آباد ہیں اور صبح قیامت تک جو بھی آئیں گے، ان سب سے خطاب ہے کہ سب اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تقوی کا چراغ روشن کرو۔ کفر اور شرک کی حالت میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا تقوی یہ ہے کہ پہلے وہ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد وہ نیکیاں کریں، اعمال صالحہ کریں۔ اور جو مومن ہیں ان کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر مرتے دم تک قائم رہیں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسان کو تقوی کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تقوی ہوتا ہے وہاں کفر و شرک نہیں ہوتا، جہاں تقوی ہوتا ہے وہاں بے حیائی نہیں ہوتی ہے، جہاں تقوی ہوتا ہے وہاں بے غیرتی کے کام نہیں ہوتے ہیں، جہاں تقوی ہوتا ہے وہاں حرام کاری، بدعملیاں نہیں ہوتی ہیں، جہاں تقوی ہوتا ہے وہاں انسان کوتاہیاں نہیں کرتا ہے، غفلتوں کا شکار نہیں ہوتا ہے، فرائض واجبات سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تقوی ہوتا ہے وہاں انسان اپنی بھی اصلاح کرتا ہے، دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج 30 تاریخ ہے اور سال نو کی آمد پر پوری دنیا میں اور پوری دنیا کی دیکھی دیکھا ہمارے ہندوستان میں وہ دھم کاٹی جاتی ہے، وہ تماشے کیے جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، بے حیائی کے ایسے مناظر ہوتے ہیں، بے غیرتی کے ایسے منظر ہوتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا اس تاریخ سے۔ یہ بے حیائی کے مناظر کیوں ہو رہے ہیں اور یہ بے حیائی کے مناظر لوگوں کو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنے سینوں میں، اپنے دل میں تقوی کا چراغ روشن نہیں کیا ہے۔ جو لوگ بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں اور گلیوں میں، کوچوں میں برسر عام بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ تو خیر تقوی سے مکمل محروم ہیں ہی۔ جو لوگ طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود بے حیائی سے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے احباب اور رشتہ داروں کو روکتے نہیں، ایسے لوگ بھی تقوی کے زیور سے مکمل طریقے سے محروم ہیں۔ جب سے ٹوکا ٹاکی اور روک ٹوک بند کر دی گئی، یہ بے حیائی کے مناظر ہمیں نظر آنے لگے ہیں۔ کتنی بھی تقریریں کی جائیں، کتنے بھی وعظ و نصیحت کے مناظر قائم کیے جائیں، یہ سارے معاملات اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک لوگ خود بیدار نہ ہوں۔ جس علاقے میں، جس خطے میں، جس کوچے میں، جس شہر میں، جس گلی میں، جس گاؤں میں بے حیائی کے کام ہوں، اس علاقے والے، اس گاؤں والے، اس شہر والے، اس بستی والے، اس گلی کوچے والے اگر نہ روکے تو کبھی بھی بے حیائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچنا چاہیے کیا ہم یہ کام روک سکتے ہیں؟ اگر روک سکتے ہیں تو پھر 2 قدم نہیں 5-6 قدم آگے بڑھا کر روکنے کی مکمل کاوش کرنی چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ جہاں تقوی ہوتا ہے وہاں اس طرح کے کام ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں
آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ابھی ادھر چند دنوں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے کئی ایسے ہم نے پیغام یا میسج دیکھے جو بالکل شیطانی اور ابلیسی میسج اور پیغام ہے. آج دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو دہریہ ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں، جن کا خالق عالم پر، رب کائنات پر ایمان نہیں ہے، جو اپنی نادانی، اپنی حماقت، اپنی جہالت، اپنی غفلت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام بس یوں ہی چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اور وہ اپنی جہالت اور اپنے گھامر پن، اللہ پن کی بنیاد پر یہ بکواسے کرتے ہیں کہ یہ جو انسان چلتا پھرتا آج کا انسان، دوش ہوا پر سواری کرنے والا، سمندر کی سطح پر سواری کرنے والا، طرح طرح کی مشینیں، کیمیکل ایجاد کرنے والا، سائنٹسٹ اور سائنس جیسا دماغ رکھنے والا انسان، یہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی رب نہیں، یہ تو بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے. ان سے پوچھا جائے بندر کہاں سے آ گئے تو کہ بندر کیڑے مکوڑوں کی ترقی یافتہ شکل ہیں. کیڑے مکوڑے کہاں سے آ گئے؟ تو یوں ہی پیدا ہو گئے. کائنات کو وجود بخشنے والی کوئی ہستی نہیں ہے، کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہے. بھئی یہ نظام یوں ہی چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت و قوت نہیں ہے. یہ دہریت، زندیقیت، لادینیت تیزی کے ساتھ ان لوگوں میں پنپ رہی ہے جن کے اندر دین نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اور جو دین سے مکمل طریقے سے دور ہیں اور جو دین داروں سے بھی دور ہیں، دینی ماحول سے بھی دور ہیں. ایسے لوگوں کے اندر دہریت پنپ رہی ہے. کچھ لوگ اظہار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اظہار نہیں کرتے، ان کے اندر کھچڑی بنتی رہتی ہے اور پھر وہ کھچڑی ان کو تباہ و برباد کر ڈالتی، کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کی پیداوار، جو دنیا میں انسان کروڑوں اربوں کی شکل میں موجود ہیں، یہ کسی بندر اندر کی ترقی یافتہ شکل کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بندر بن مانوس ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا انسان دنیا میں پیدا فرمایا، جس کو ہم ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کہتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، دونوں کو جنت میں رکھا، اور پھر جنت سے دنیا میں دونوں حضرات تشریف لائے اور پھر دونوں کا ملاپ ہوا. ان سے پھر نسل انسانی کی ترقی ہوئی، توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا، ان کے بیٹیاں پیدا ہوئی، بچے پیدا ہوئے، اور پھر آج دنیا میں کروڑوں اربوں انسان انہی کی بچوں اور بیٹیوں کی شکل کے اندر موجود ہیں. یہ اسلامی نظریہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے بہت سے مقامات پر اس کو بیان فرمایا ہے. انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ كلهم مجمعون الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الکافرین. اس طرح کی متعدد آیت کریمہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں. یہ ایک آیت کریمہ میں نے پیش کی کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. تو اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے، مثلا کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ انسان آدم کی اولاد نہیں ہے، انسان تو بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے، تو ایسا انسان مرتد ہے، کافر ہے. وہ قرآن مقدس کی بہت سی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے. وقت قلیل ہے، میں تیزی کے ساتھ گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، اور یہ بہت ہی معقول بات ہے کہ انسان حضرت آدم کی اولاد ہے. بھی انسان کو آدمی کہا ہی اس لیے جاتا کہ وہ آدم کی اولاد ہے. بنو آدم کہا جاتا ہے، بشر کہا جاتا ہے، انسان کہا جاتا ہے. مختلف نام ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی. حضرت آدم کو بھی قرآن مقدس میں انسان کہا گیا، بشر بھی کہا گیا، آدم بھی کہا گیا. تو اسی مناسبت سے ہمارے بھی بہت سے نام ہیں، ہم انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور بنو آدم بھی ہیں، یعنی آدم کی اولاد بھی ہیں. اور یہ ایسی معقول بات ہے جو ایسی مضبوط ٹھوس دلیل سے ثابت ہے کہ جس کا کوئی توڑ اس زمانے میں بھی نہیں ہے. آپ خود دیکھیں، آج مردم شماری ہوتی، دنیا کے انسانوں کو شمار کیا جاتا، گنا جاتا ہے کہ آج کے 2020-22 میں دنیا میں کتنے انسان ہیں. میرے خیال میں 6 ارب سے زیادہ آبادی دنیا کے اس وقت میرے خیال میں ہے. آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، 200 سال پہلے چلے جائیں تو کیا یہی آبادی تھی؟ نہیں، آبادی کم ملے گی.
اور پہلے جائیں 1000 سال پہلے چلے جائیں اور آبادی کم ہو جائے گی، اور اس سے پہلے چلے جائیں اور آبادی کم ہوگی۔ جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے، ماضی میں جائیں گے ہزاروں سال پہلے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان نہیں تھا، صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے، کوئی نہیں تھا انسان۔ آپ دیکھ لیں، ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں میں، یہودی آج دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں، ممکن ہے کروڑ سے تجاوز کر گئے ہوں، یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور وہ اپنے کو حضرت یعقوب کے اولاد میں مانتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی یہودی نہیں تھا۔ سادات کرام لے لیں، دنیا میں کروڑوں ہوں گے، لاکھوں تو انڈیا میں ہیں، یہ سب حضور کے نسل پاک سے ہیں۔ حضور سے پہلے دنیا میں کوئی سید نہیں تھا، کوئی ایک قبیلہ خاندان ہو جو کسی اپنے بزرگ کی جانب منسوب ہو، تو اس بزرگ سے پہلے اس قبیلے کا کوئی فرق نہیں ملے گا۔ دنیا کی پوری آبادی گویا کہ قبیلے خاندان ہے، ان سب کا شجرہ نسب وہی پہنچتا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ اگر یہ مانا جائے کہ آدم بھی اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، ان کے بھی ماں تھی، ان کے بھی باپ تھے، ان سے پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ پھر حضرت آدم کے ماں باپ وہ بھی اپنے ماں باپ سے ہوں گے، ان کے ماں باپ وہ اپنے ماں باپ سے ہوں گے، ان کے ماں باپ وہ اپنے ماں باپ سے ہوں گے، تو الٹا ہو جائے گا۔ آپ پیچھے جا رہے تھے تو انسانی آبادی کم ہو رہی تھی، وہاں جب حضرت آدم سے پیچھے جائیں گے آپ یہ سوچ کر کہ حضرت آدم کی تخلیق اور پیدائش بھی ماں باپ سے ہوئی، جیسے ہماری پیدائش ہمارے ماں باپ سے ہوئی ہے، تو پھر جب حضرت آدم سے پیچھے جائیں گے تو پھر آبادی بڑھے گی، تو یہ تو الٹا ہو جائے گا، خلاف مفروض ہے یہ، جو آپ نے مانا تو اس کے خلاف ہو رہا۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت آدم کی پیدائش اسی انداز کی ہو جس انداز سے آج انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو بجنے والی سیاہ کالی مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر جب وہ آرام فرما تھے، جنت میں ان کو وحشت اور تنہائی محسوس ہوئی، تو ان کے آرام کے وقت میں ان کی بائیں پسلی کے کھڈی لے کر حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ پھر دنیا میں تشریف لائے، ان کا ملاپ ہوا میاں بیوی کی شکل میں، اور پھر انسانی آبادی ہوئی۔ یہ مانے بغیر کوئی چارہ ہی کسی کے پاس نہیں ہے، ورنہ بہت سی خرابیاں لازم ہیں۔ ایک تو خرابی یہ کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھوں بیٹھے گا، اور ہم کسی سائنٹسٹ پر ایمان نہیں رکھتے، ہمارا ایمان تو قرآن مقدس پر ہے، قرآن مقدس کی ہر آیت کریمہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس طرح کی جو بکواسیں کرتے ہیں سائنٹسٹ لوگ، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ بندروں سے انسانوں کی پیداوار ہوئی، بندر ترقی کرتے 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 انسان بن گئے، حالانکہ کہاں انسان کہاں بندر؟ ایسی باتیں وہی کرے گا جو خود بندر ہے، جس کا دماغ بندروں جیسا ہے۔ آپ خود کوئی بھی شخص اپنی شکل و صورت اپنے آئینے میں دیکھے، اپنی آنکھیں دیکھے، اپنے ہونٹ دیکھے، اپنے گال دیکھے، اپنی داڑھی دیکھے، اپنے کان دیکھے، اپنے چہرے کا نقشہ دیکھے، اپنے جسم کے اعضاء دیکھے، ہاتھ پیروں کی خصوصیات دیکھیں، پھر جسم کے اندر اللہ نے جو بڑے بڑے خزانے چھپا کے رکھے ہیں آپ کے اندر، ان کو آپ غور کریں، اور پھر بندر کو دیکھیں۔ خود آپ کی عقل جھٹکاری کے ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ انسان بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ کیا کبھی کوئی دھتورا ترقی کرتے کرتے بادام بن سکتا ہے؟ بتائیں آپ، کیا کوئی خربوزہ ترقی کرتے کرتے وہ کیوی بن سکتا ہے، ایک پھل ہے بہترین قسم کا؟ نہیں، خربوزے سے خربوزہ ہی پیدا ہوگا، بادام سے بادام، اخروٹ سے اخروٹ، جس قسم کی کوئی سبزی ہوگی اسی قسم کی سبزی اسے پیدا ہوگی۔ تو انسان سے انسان پیدا ہوگا، بندر سے انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سے پوچھئے آپ کہ اچھا یہ بتائیے، آپ یہ کہتے ہو کہ بندر انسان بن گیا، تو یہ کئی ہزار سالوں سے کوئی بندر انسان کیوں نہیں بن پایا بھائی؟ کئی ہزار سالوں سے کوئی بندر انسان کیوں نہیں بن پایا؟ آپ کہتے ہو لاکھوں سال پہلے ہوا تھا، تو ہم نے کہا کوئی ایسا زمانہ دکھائیے آپ کہ جس میں کوئی ایسا شخص ہو جو آدھا بندر آدھا انسان ہو۔ یہ بندروں سے کس نے کہہ دیا کہ آپ انسان مت بننا، انسان بن چکے اب تم انسان مت بننا؟ یہ سلسلہ روکا کس نے؟ جب پہلے بندر انسان بن رہے تو آج کا بندر انسان کیوں نہیں بن سکتا؟
اس زمانے میں تم کہتے ہو لاکھوں سال پہلے ایسا ہوا، نہ کوئی روایت، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی اتہاس، نہ کسی کتاب میں کوئی ذکر، نہ کہیں کوئی تبصرہ، بس ہوا اڑا دی ان لوگوں نے۔ لاکھوں سال پہلے بندر، انسان بندروں کی شکل میں تھا، پھر وہ ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا۔ تجھ سے پوچھے پھر اس زمانے میں جب کیمیکل نہیں تھے، مشینیں نہیں تھی، آلات نہیں تھے، انسان ترقی یافتہ نہیں تھا، تم تو انسان مانتے نہیں، چلو بندر ترقی یافتہ نہیں تھے، تو بندر کون سا فارمولہ استعمال کر کے انسان بن گئے؟ کون سی انہوں نے مشین ایجاد کر لی؟ کون سا کیمیکل ان کے پاس موجود تھا کہ وہ چاٹتے چاٹتے مشین استعمال کرتے کرتے پریکٹس کرتے کرتے وہ انسان بن گئے؟ اور پھر ایسا انسان بنے کہ انسان جہاز تیار کر رہا ہے، مشینیں تیار کر رہا ہے، روبوٹ تیار کر رہا ہے، طرح طرح کے جہاز تیار کر رہا ہے، ایسا انسان بن گئے وہ۔ تو آخر ان کی دم کہاں گم ہو گئی؟ پھر کہتے دم غائب ہو گئی۔ چلتا ہے انسان پیروں سے، بندر پیروں سے چلتا ہے، پیر تو گھسے نہیں، دم گھس گئی۔ کیا کوئی ایسی تاریخی حقیقت ہے آپ کے سامنے؟ کیا آپ کو ایسا انسان دکھائیں کہ اس کی پونچھ بھی ہو؟ کیا کسی مورخ نے، کسی اتہاس کار نے اس کو ذکر کیا ہے؟ آج طرح طرح کی علاقوں میں زمینیں کھودی جا رہی ہیں، زمین سے کھنڈرات نکالے جا رہے ہیں، ہڈیاں نکالی جا رہی ہیں، ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ کیا کسی علاقے میں کوئی ایسا کھنڈر ملا ہے جہاں ایسے ڈھانچے ملے ہو جو آدھا بندر ہو آدھا انسان ہو؟ تو یہ بالکل غیر معقول بات ہے، عقل اس کو قبول ہی نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی شخص جس کے پاس ذرا سا بھی شعور ہے، ذرا سے بھی انسانیت ہے، ذرا سا بھی آدمی پن ہے، وہ اس قسم کی گھٹیا بات کر ہی نہیں سکتا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے، انسان بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ کہاں انسان کہاں بندر، زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، کہاں ایک حیوان۔ آج میں پوری دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ چلو ٹھیک، وہ تو خود بخود بن گیا، تم مانتے ہو، تو پھر آج تم کوشش کر لو مشینوں کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے تم خود کسی بندر کو انسان بنا کے دکھا کے پیش کرو کہ یہ میں نے بنایا۔ اس زمانے میں بندر انسان خود بخود بن گئے تھے، آج ہم ترقی یافتہ، ہم نے یہ دیکھے بندر سے انسان بنایا، لہذا ہماری سوچ، ہماری فکر بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ جو لوگ بندر ہیں وہ اپنا نسب بندروں سے جوڑتے ہیں، الحمدللہ ہم انسان ہیں، ہم اپنا نسب حضرت آدم سے جوڑتے ہیں۔ قرآن مقدس میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ وضاحت فرمائی ہے۔ پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے جو اللہ رب العزت کی فرشتوں سے گفتگو ہوئی، اس کا پورا واقعہ پہلے پارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یاد کرو محبوب اس منظر کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو زمین پر ایسے شخص کو خلیفہ بنانے والا ہے جو خون ریزی کرے گا، فتنے مچائے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس طرح متعدد آیت کریمہ قرآن مقدس کے اندر ہیں۔ یہ سوچ آج وہ لوگ پیش کر رہے ہیں جو دہریہ ہیں، زندیق ہیں، جن کا کائنات کے رب پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مجوسیوں کو، ہندوؤں کو، سب کو دعوت دی ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر، تقوی اختیار کرو، اعمال صالحہ کرو، بے حیائی کے کام نہ کرو، بے غیرتی کے کام نہ کرو، دنیا میں زمین فساد نہ مچاؤ، یہاں تقوی کی دعوت بھی تمام انسانوں کو، اور اس بات پر ہی گویا کہ چیلنج کیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ تم کو ہم نے بہترین شکل صورت میں پیدا فرمایا ہے، تم میری تخلیق کا عظیم شاہکار ہو، تم کسی بندر کی پیداوار نہیں ہو۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، اور پھر اس سے حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے بہت سے انسانوں کو، بہت سے مردوں کو، بہت سی عورتوں کو اللہ نے زمین پر پھیلایا۔ یہ اسلامی نقطہ نظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی والدہ محترمہ ہے، آپ کے باپ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہیں کہ حضرت جبریل امین نے پھونک ماری، فوراً حضرت مریم حاملہ ہوئی،
اور پھر جو ہے چند لمحوں میں یا چند دنوں میں یا چند مہینوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی. روایتیں مختلف ہیں. حضرت آدم کو اللہ نے بغیر باپ بغیر ماں کے یعنی مرد و زن کے بغیر پیدا فرمایا. حضرت حوا کی تخلیق میں مرد کا سہارا لیا گیا کہ حضرت آدم کی ایک پسلی لی گئی اور ان کو پیدا کیا گیا، ورنہ آپ بھی بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہیں. جس طرح حضرت آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، حضرت حوا کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. حضرت آدم کو حضرت حوا کا باپ نہیں کہا جا سکتا. بس یہ ہے کہ حضرت آدم کی ایک پسلی لی، اللہ نے ایک سبب پیدا کیا اور پھر اسی سبب کے ذریعے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق ہوئی ہے. یہ اسلامی نقطہ نظر ہے جو درجنوں نہیں میرے خیال 100 سے زیادہ آیت کریمہ ہے قرآن مقدس میں جس میں اللہ نے ساری باتیں بیان فرمائی. تعجب کا مقام ہے کہ وہ چیز جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، جس کے پیچھے کوئی راز نہیں، جس کے پیچھے کوئی کسی قسم کی کوئی تاریخ کوئی اتہاس کوئی روایت نہیں، لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں. اور کائنات کا رب، کائنات کا پیدا کرنے والا خالق و مالک قرآن مقدس میں جس حقیقت کو بیان کر رہا ہے اس کو لوگ رد کر رہے ہیں، اپنی زندگیت کا، اپنی الحاد کا، کفر و شرک کا اعلان کر رہے ہیں. تو آج جو 31 کا موقع آنے والا ہے، ہم سب کو کاوش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے علاقے میں بے غیرتی ہو، بے حیائی ہو تو کم سے کم ہم زبان سے ضرور روکنے کی کوشش کریں. نہ کسی سے لڑائی کریں، نہ کسی سے جھگڑا کریں. ہمارا منصب بھی نہیں ہے کہ ہم کسی سے لڑیں جھگڑے ڈنڈا چلائیں. نہیں، ہمارا منصب زبان سے روکنا. حکومت کا منصب ہے ڈنڈے سے روکنا. اب یہاں کوئی اسلامی ریاست تو ایسی ہے ہی نہیں، حکومت بھی اتنی بیدار مغز نہیں کہ بے حیائی کے کاموں کو روک سکے، بلکہ حکومتیں تو اپنی سرپرستی میں بے حیائی کے کام کروا رہی ہیں، کیونکہ حکومت میں جو لوگ ہیں وہ بے حیائی کو پسند کر رہے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روک ٹوک کر سکتے ہیں. اگر ہماری کوئی مسلم بچی، مسلم بہن کسی کے بہکاوے میں آ کر غلط روش کا شکار ہے، بے حیائی کا کام کر رہی ہے، یا ہمارے گھر کا کوئی فرد، کوئی نوجوان، کوئی مسلم بہکا ہوا ہے، غلط روش کا شکار ہے، تو ظاہر سی بات اگر کسی کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، روک ٹوک نہ کی جائے تو بے حیائی کے مناظر اور آگے بڑھیں گے. اگر روک ٹوک شروع کر دی جائے تو کافی حد تک معاملہ سدھر سکتے ہیں. کسی گلی کوچے میں کوئی دو مرد یا مرد اور دونوں مل کر بے حیائی کے کام کر رہے ہوں، اگر وہاں گزرنے والے 2 سے 3 لوگ ٹوک دیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے، چلو نکلو یہاں سے، تو پھر گلی کوچے سے اس گلی کوچے میں دوبارہ ان کو آنے کی ہمت نہیں ہوگی. ہم نے روکنا ٹوکنا بند کر دیا، منع کر دیا، تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.